أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا کام جس کا کوئی فائدہ نہیں کرتا ہے تو اس کو لغو بولتا ہے، بیکار بات اسے بھی لغو سنتا ہے اسے بھی لغو۔ گویا ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فائدوں کے لیے جن باتوں کو کرنے، سننے، بولنے کی اجازت دی ہے، ہم اسے چھوڑ کر کے گپے شپے میں رہتے ہیں۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے جو اپنے ماننے والوں کو بیکار قسم کی چیزیں کرنے کا حکم دیا، اسے لغو کہتے ہیں۔ میں ایک حدیث سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے میں ایسے خاموش بیٹھنا چاہیے، ایسے خاموش بیٹھنا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے اور سننے کا حکم دیا۔ اس درمیان کوئی آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے یا صحیح کام کر رہا ہے، اسے ٹوک رہا ہے یا بات چیت کر رہا ہے، تو اس نے جمعے کے آداب کی خلاف ورزی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فقد لغوتا کیا بتایا؟ بیکار کہا۔ عبادت کے درمیان کوئی بھی نصیحت یا کوئی بھی چیز سنتا رہا ہو، اس کے بیچ میں کسی سے بات چیت کر لے یا کسی کو ٹوکے تو اس نے لغو کام کیا۔ قرآن مجید میں کتنی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو تعلیم دی ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ جب ایسے ناکارہ کام، باتیں اور منظر پر سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ کرام بمعنی شرافت۔ کیا ہے اس کے اندر شرافت؟ بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آپ کے لیے زیبا نہیں دیتا، یہ کہہ کر کے گزر جاتے، کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگتے، سننے لگتے نہیں، بولنے لگتے نہیں۔ اگر ایسا مہو ہو گئے ہیں جیسے واعظ و نصیحت کی مجلس میں مہو ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والوں کی علامتوں میں سے ایک علامت بتایا اور جہنم کا نام بھی بتا دیا۔ وہ جہنم ہے سقر۔ کہتے ہیں ما سلککم فی سقر، جنتی جنت سے سوال کریں گے، کسے؟
جہنمیوں کو دیکھ کر کے پوچھیں گے کیا بھائی سفر میں کیوں آ گئے، کیا سبب ہے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، نماز پڑھتے نہیں تھے، پڑھتے بھی تو بد دل سے پڑھتے تھے، نہ خشوع تھا نہ خضوع تھا، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اس مقصد سے نماز کے لیے آتے تھے جاتے تھے۔ نمبر 1، یا سرے سے نمازی چھوڑ دی تھی، یا نماز پڑھتے تھے سنت کے خلاف پڑھتے تھے۔ یہ تینوں قسم کے لوگ اس کے اندر جواب دیں گے کہ ہم نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا ویسے ہم نے پڑھا۔ یہ سبب وہ ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے۔ لم نک من المصلین، دوسرا سبب ولم نک نطعم المسکین، غریبوں کو مسکینوں کو کھلاتے نہیں تھے، اچھے بہترین اسمارٹ لوگوں کو چن چن کے دعوت دیتے تھے، ان کے گھروں کو جا کر کے ان کو بلاتے تھے، یہ سب کام کرتے تھے۔ لیکن مساکین کا جسے رہنے کے لیے گھر ہے، روزانہ کماتا ہے تو کھاتا ہے ورنہ بھوکا رہ جاتا ہے، اسے ٹھکانہ ہے مگر روزی کا ذریعہ نہیں ہے، یا روزی پر جاتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے۔ ایسے کئی مساکین ہیں، ان کو دیکھ کر بھی ہم لوگ خاموش ہو جاتے تھے، کھلاتے نہیں تھے۔ ابھی جمعے میں ایک صاحب سے ہماری لڑائی ہو گئی، کیوں؟ وہ لوگوں کو دعوت دے، کیا بھی ولیمہ، اچھا آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، 200-400 آدمیوں کو آپ ولیمے کی دعوت دے رہے ہیں، ہمارے دوست ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ نہیں میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، میں اس کا ولیمہ کر رہا ہوں، رشتہ داروں کو کھلا رہا ہوں۔ کہاں ہے حدیث میں؟ پوچھا، بس ظاہری اہل حدیث بن جانا بہت آسان ہے۔ ابھی میں نے اپنے بچے کا نکاح کیا، اس کا ولیمہ بھی کیا، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم، شادی ہی معلوم ہے، لیکن لوگوں کو دعوت نہیں دیا، وہیں کرا دیا، خلاص۔ میں نے پوچھا اس سے کیا بھی پکائے ہو؟ گائے کا گوشت بریانی، بکرے کا گوشت اس کی بریانی، مرغی کا گوشت اس کی گریوی، اس کے ساتھ قربان، اس کے ساتھ کیا چیز ہے؟ میٹھا۔ مجھے تو بہت غصہ بھی آیا، اور اپنے اہل حدیث کی بگار کی جو بدبو تھی وہ ختم ہو گئی، جبکہ وہ شخص مخروض ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسی دعوت کرنے کا کیا، پہلے قرض ادا کرو پھر دعوت کرو۔ دیکھو دنیا کے بڑے مالداروں میں سے، کس کے؟ دنیا کے بڑے مالداروں میں سے ہونے والے مالدار، ان کا طریقہ کیا تھا؟ دیکھو، بس شادی کر لی، کسی کو دعوت نہیں دیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ وہ شخصیت کا نام ہے عبد الرحمن بن عوف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مانگ بولے تو بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، بالوں کے اندر خوشبو لگانا۔
دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج عبدالرحمن بن عوف کے بالوں کے اندر خوشبو ہے اور بہت تر و تازہ نظر آ رہے ہیں. پوچھا حل تزوجت، کیا جی شادی کرے کیا؟ یہ نہیں بولے مجھے کیوں نہیں بلایا. دیکھو آداب رسول. انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول. اللہ کم، کتنے مہر پر شادی کی؟ وہ اسلام کے اندر بڑا مالدار ہے وہ شخص. انہوں نے جواب دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی کا درجہ آتا ہے. علی وزن نوادن، میں مہر میں کھجور کی گٹلی کے برابر مہر دیا. اللہ اکبر، کتنا ہوتا ہے؟ 100 بڑے سے بڑا کھجور اٹھا لو، اتنی ہوں گی گٹلی. مغز زیاد، بیج چھوٹی، ایسے بھی بڑے بڑے جھاڑ ہیں. وہ کس درخت کی کھجور کی گٹلی وہ نہیں بتایا، اتنا بتایا کہ میری طاقت اتنی ہی تھی. کتنی تھی؟ یہ کھجور کی گٹلی کے برابر. اب آدمی خرچ کر کے مرض کر کے شادی کا بہانہ کر کے 3 لاکھ روپے مہر. ہمارے بچے کا مہر میں اور ہماری بیوی جو مانگ دیے وہی 1 لاکھ کا ہوگا. شادی نہیں ہوئی، ہو گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اولن ولو بشاتی، ولیمہ کھلاؤ جی، اگرچہ کہ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو. کیا سمجھتے ہیں ایک بکری کا معنی؟ اس میں تعداد بھی مقرر کر دیا. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ایک بکری 10 آدمی کھا لیتے تھے پیٹ بھر کر کے. چھوٹی ہے اور کم لوگ کھائیں گے. آج بھی گھر کے 10-15 آدمی سارا بکرا، اس کے ساتھ کبسا یا اسی طریقے سے دوسری چیز بنا کر کے کھا لیتے. کتنا رہتا بکرا؟ 6-7 کلو، 8 کلو، 10 کلو اور زیادہ. اس میں 2 معنی حکمتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حکمت عملی یہ ہے عبدالرحمن چند لوگ کھا لیں تمہارا ولیمہ، بس کافی ہے. میں دوسری حدیث پیش کرتا ہوں جو جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جاسوسوں کو کافروں کے پکڑ لیا. بلا کر پوچھا کتنی ہے تعداد تمہاری؟ معلوم نہیں. صحیح بولو، معلوم نہیں تھا ان کو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے اونٹ کاٹتے ہیں روزانہ؟ انہوں نے کہا 8 سے 10. کتنے اونٹ کاٹتے ہیں؟ 8 سے 10. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حساب ڈال کر کے صحابہ کرام کو بتایا فوج 1000-1500 کے درمیان برابر وہی تھی جگہ. تو روزانہ کھانے کے انداز کو لے کر کے پہچان لیتے تھے کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں کم از کم 10 آدمی کو تم کھلا دو، یہ بولنے کے بجائے آپ نے فرمایا اولن ولو بشاتی، ولیمہ کرو جی، ایک بکری کیوں نہ. تو اتنے غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا
سارے لوگ اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ تجارتیں لے لی، گھر لے لیے، مگر ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے انصاری بھائی سے کہا صرف میرا بازار میں تعارف کر دو اور میری صورتی لے لو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے۔ وہ صورتی دی گئی، چند ہی دنوں میں بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہو گیا، اتنا ٹریس کی تجارت کی۔ وہ صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو حیثیت تھی وہ حیثیت کے مطابق ولیمہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں حکم دیا کہ تم لوگوں میں ریاکار بن جاؤ، اپنی طاقت سے زیادہ لوگوں کو دعوت دو، اپنی طاقت سے زیادہ کھلاؤ اور مفروض ہو کر کے مر جاؤ۔ جنت میں ہی جا نہیں سکتا مفروض، جو قرض لے لیا ہے وہ مر گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر کے فرمایا حتی الشہید، المؤمن معلق بدینہ، جتنے بھی ایمان والے مرتے ہیں وہ قرض رکھ کر کے مر جاتے ہیں، ان کا قرض ادا نہ کیا گیا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، معلق رہے گا، لٹکا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہادت بھی پا لیا ہو مگر جنت میں نہیں جائے۔ ایسی تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں 10-20 لاکھ روپے قرض لے کر کے لوگوں میں دکھاوا کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ پیسہ خرچ کر کے واہ واہ وصول کرتے ہیں۔ یہ واہ واہ قیامت کے دن آپ کو آگ کی نظر کر دے گا، نہیں کرنا چاہیے۔ چادر جتنی ہے اتنا ہی پیر پھیلانا، ہمارے بڑے کہتے تھے پیسہ ہے اچھے کاموں میں خرچ کرو، لوگوں کے پیٹ بھر دیے، کیا ہے کھائے گا حد دے گا۔ وہ بیوی سے ملنے کی خوشی میں کھانا کھلانا ہے، یا اس سے شادی کرنے کے بعد اگر ہم بستری نہیں کر سکا، بوس و کنار لے کر کے جو اس نے فائدہ اٹھایا ہے اللہ سے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا نام ولیمہ رکھنا۔ اس کے بعد بھی جو دعوتیں ہوتی ہیں اس کو ولیمہ ہی کہا جاتا ہے۔ کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ دوستی میں کھلا دیا، ضرورت مندوں کو کھلا دیا، اڑوس پڑوس کو کھلا دیا، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن یہ چھوٹی سنت کو لے کر کے ریاکاری کرنا، ہزاروں آدمی کی دعوت دینا، آئس کریم کھلانا، پان کھلانا، پتہ نہیں بلا بدتر، وہاں جاتا ہوں تو میرا دماغ خراب ہو جاتا۔ پیسے امانت ہیں اللہ کے، اللہ کے راستے میں دیکھو اس گدھے کو 10 روپے نہیں دیتا، شادی میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا۔ ایسے مسلمان بھاڑ میں جائے، ہم کو کیا لینا ہے ایسے لوگوں سے۔ تو وہ میرے دوست بھی ہیں، ان کا قرض بھی جانتا ہوں، ان کی تجارت بھی ڈاؤن ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گئی ہے، مگر رسی جل گئی۔ جل گئی تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ رسی کا نشان راکھ کے اندر دیکھ لو، بل نہیں گیا۔ رسی جلی تو رسی ہی کا چہرہ رہتا جلنے کے بعد۔ ایسا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے گھر میں پکتیں کن کیا، باہر بچتیں کم کیا۔
ہمارا اساتذہ بچپن میں بولتے تھے، ہم نے یاد رکھا ہے. دوسری مثال دیتے تھے، اوپر شیروانی اندر پریشانی. ضرورت کیا ہے جی؟ سنت کو کیوں چھوڑا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ولیمے کیے. کسی میں کھجور کھلا دیا، کسی میں ستو کھلا دیا، کسی میں بکری کا گوشت کھلا دیا، کسی میں کچھ جو میسر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کھلا دیا. یہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کی شان. مسلمان کی شان یہ نہیں ہوتی قرض لے کر مرض لے کر کے لوگوں کی خوشی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکار کا ٹھکانہ جہنم ہے. وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کل اسی موضوع پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں.